بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جنگ احد، غزوہ احد کی قسط نمبر 13 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، میدان جنگ ہے۔ بنو عبدالدار کے جھنڈا پکڑنے کے بعد سالار عام ابو سفیان نے انہیں ڈٹ جانے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس بات کی طرف ان کی نظر پھیرتے ہوئے کہ جنگ کے دوران جھنڈا گرنے سے جنگ کرنے والوں کے دلوں پر کیسا برا اثر پڑتا ہے، نیز جب ان کا لمبردار النفر بن حارث بن قلتادہ البدری بدر کے روز مسلمانوں کی قید میں آ گیا تو قریش کو ان کے ہاتھوں جوزک اٹھانی پڑی تھی۔ اس کی یاد دہانی کراتے ہوئے انہیں کہا، اے بنی عبدالدہ، تم نے بدر کے روز ہمارا جھنڈا سنبھالا اور اس سے جو ہمیں تکلیف پہنچی تم اس سے دیکھ چکے، اور لوگوں کو صرف ان کے جھنڈوں کی جانب سے شکست ہوتی ہے۔ جب جھنڈے گر جاتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یا تو ہمارے جھنڈے کے بارے میں ہمیں کفایت کرو یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں اس کے بارے میں کفایت کریں گے۔ پس بنو عبدالدہ ابو سفیان کی اس بات سے سخت برا محسوس کرتے ہوئے ان کا قصد کیا اور اس سے وعدہ کیا اور اسے کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہارے سپرد کرتے ہیں، کل جب ہماری مڈبیر ہوگی تو دیکھ لے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ابو سفیان کا بھی یہی مقصد تھا، اور ابو سفیان کے اضطراب نے علمبردار دستے پر بڑا سخت اثر ڈالا، جس نے انہیں گمسان کے رن کے وقت ثابت قدمی پر آمادہ کر دیا، اور مکہ کا جھنڈا ان کے ہاتھوں سے اس وقت گرا جب وہ سب کے ساتھ تباہ کر دیے گئے، جیسا کہ اس کی تفصیل ابھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اس سے آگے۔ تو دوستو، قریش نے اپنی صفوں میں کو مرتب کیا اور اس کا میمنہ مسیرہ بنایا، اور میمنہ کی کمان خالد بن ولید کو دی، اور مسیرہ کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کو دی، اور سالار عام ابو سفیان پیادوں کی کمان صفوان بن امیہ کے سپرد کرنے کے بعد قلب میں ٹھہرا، اور تیر اندازوں کی کمان قریش نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کو دی، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر اکسانے والے زمہ میں سے ایک تھا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قریش نے اپنا جھنڈا بنو عبدالدار کو دیا۔ مارکا سے قبل باوجود کہ قریش کو ہر مادی چیز میں مسلمانوں پر برتری حاصل تھی، مسلمانوں کا خوف قائدین قریش کے دلوں پر مسلط تھا، اس لیے کہ انہیں تجربہ سے مسلمانوں کا شوق جنگ معلوم ہوتا تھا، اور عددی کمی مسلمانوں کے تمام مارکوں میں ان کے ساتھ شامل رہی، جس کے قائم مقام ہمیشہ زبردست مغوی قوت، دقیق تنظیم اور وہ اتحاد ہو جاتا جو اس سچے عقیدہ کی وحدت سے بیدار ہوتا تھا، جس سے مسلمان ممتاز تھے، جو ایک قائد سے ارتباط رکھتے تھے، جو ہمیشہ حق اور درست بات کرتے تھا۔ اس لیے قریش نے مارکا سے تھوڑا سا وقت پہلے وہ خبیث سیاسی داؤ پیش کیے، جن سے ان کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا تھا اور ان کی صفوں کے اندر جھگڑا پھیلانا تھا۔ ابو سفیان نے خاص طور پر انصار کو پیغام بھیجا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور اس نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا، وہ صرف اپنی قوم قریش سے جنگ کرنے آیا۔ اس نے کہا، اے گروہ قریش، ہمارے اور ہمارے امجاد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تم سے واپس چلے جائیں گے، ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انصار رضی اللہ عنہ نے اسے سخت جواب دیا اور اسے اس کی ناپسندیدہ بات سنانے کے بعد اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جب ابو سفیان اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو قریش نے دوسری کوشش کا سہارا لیا، جس کی ذمہ داری اہل مدینہ کے غدار ایجنٹ ابو عمر راہب عبد عمر بن سیفی اسی نے لی۔ قریش نے مارکا برپا ہونے سے قبل اس غدار کو انصار میں سے اپنی قوم اوس کو اس طرف میل کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے اور مشرکین کی طرف میل ہو جائے۔ اس نے صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں سے اپنی قوم اوس کو آواز دی اور کہا، اے گروہ اوس، میں ابو عامر راہب ہوں، اور یہ اسلام سے قبل
اوس کا رئیس اور سردار بھی تھا، لیکن اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی آواز سنتے ہی اسے کلام کو جاری رکھنے کا موقع نہ دیا، اور انہوں نے بیک وقت آواز اسے جواب دیا، اے فاحش تجھے خوش آمدید نہ ہو۔ بس جب غدار نے ان کا جواب سنا تو کہنے لگا، میرے بعد میری قوم کو شر پہنچا ہے، اور یہ ابو عامر غدار مکہ میں قریش کو یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کی قوم اوس میں اس کی بات سنی جاتی ہے، اور جو ہی انہوں نے اسے دیکھا اور اس کی آواز کو سنا تو وہ جیش اسلامی میں اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے اور اس کی کمان میں مکی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور کعبہ کی کمان نے اس ابو عامر راہب کو غلاموں اور حابیش کے ایک گروہ کی کمان دی تھی، انہوں نے اس کی کمان میں مسلمانوں کے خلاف مارکا میں حصہ بھی لیا تھا، اور فوج کے ساتھ قریش کے لیڈروں کی جو عورتیں نکلی تھی، مارکا میں ان کی شراکت کا پاٹ بہادروں کے غصے کو بھڑکانا اور سواروں کے جذبات کو برگزیدہ کرنا اور جانبازوں کی احساسات کو حرکت دینا، بدلہ لینے کے جذبے کو پھیلانا اور مسلمانوں کو سزا دینے کے آگ کے جذبے کو پھیلانا اور مسلمانوں کو سزا دینے کی آگ کو بھڑکانا، اور بدر کے روز مسلمانوں کے ہاتھوں اہل مکہ کی جوزف پہنچی تھی اس کی یاد دلانا تھا۔ اور ان عورتوں میں مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑھ کر انگیمت کرنے والی ہند بنت عتبہ تھی، جس کے باپ عتبہ اور بھائی ولید اور چچا شبہ اور بیٹے حنطہ کو بدر کے روز مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ مخالف عورت اپنے خامند سالار عام ابو سفیان بن حرب کے ساتھ نکلی تاکہ بنسبت نفیس مار کا انتقام کو دیکھے، تاکہ شاید وہ مسلمانوں سے اپنے کینے کو ٹھنڈا کرے۔ ان عورتوں نے قریشی فوج کے مورال کو بلند کرنے اور ثابت قدمی اور قربانی کے جذبہ کو ان کے دلوں میں بھڑکانے میں بڑی طاقت صرف کی۔ یہ عورتیں ان جنگجوؤں کی صفوں کے درمیان پھیل گئی جو جنگ کے لیے تیار تھے، اور وہ مسلمانوں کو سزا دینے اور میدان کارزار میں ان کے خلاف ثابت قدم رہنے کی ترغیب دینے والے اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمداروں کو ترغیب دے رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پہلے مرحلہ میں مکی فوج کا انجام ان لوگوں کے انجام سے مرتبہ ہے، کیونکہ وہ فوج کے علمبردار ہیں، اور اس زمانے اگر علمبردار شکست کھا جائے یا قتل ہو جائے تو انہی کی جانب سے فوج کو شکست آتی تھی۔ اور اسی بات نے سالار عام ابو سفیان کو بنی عبدالدار کے علمبرداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا کہ تم نے بدر کے روز ہمارا جھنڈا سنبھالا، اور اس سے جو تکلیف ہمیں پہنچی تم اسے دیکھ چکے، اور اگر تم کو صرف ان کے جھنڈوں کی جانب سے شکست ہوتی ہے، جب جھنڈے گر جاتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور قریش کی عورتیں مکہ کے ابدری علمبرداروں کے آگے انگیمنٹ کرنے والے شعر پڑھتے ہوئے نکلی، جو خاص طور پر ان کے لیے ہی تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔